جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے 27 مارچ، اور اس وقت دوپہر کے تقریباً 3:30 بج رہے ہیں، اور سب کی نظریں جو ہیں اور سب کو جو بے تابی سے انتظار بھی ہے وہ آج شام کے جلسے پر ہے۔ سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا، لوگ مجھ سے بھی بار بار رابطہ کر رہے ہیں، میری رائے بھی پوچھ رہے ہیں، اور اپنے خیالات کا یا اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف تھیوریز، کانسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ بھی اس وقت مارکیٹ میں ان ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، یہ ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، ہر طرف اس وقت یہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ آخر آج کیا ہوگا۔ کیا عمران خان کے پاس واقعی کوئی ٹرمپ کارڈ، یعنی اردو میں جس کو کہتے ہیں ترپ کا پتہ ہے جو وہ شو کر دیں گے، یا پھر کچھ اور ہوگا، اپوزیشن کوئی سرپرائز دے دے گی؟ ظاہر ہے جی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے پورا زور اس وقت لگائے ہوئے ہیں، دونوں کے پاس دعوے ہیں، بلند و بانگ دعوے ہیں۔ پہلے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کل یا پرسوں عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھیجا تھا مسلم لیگ کاف کی قیادت سے بات چیت کرنے کے لیے لاہور میں۔ تو یہ لوگ پرویز الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب سے ملے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ ملاقات بڑی بری طرح سے پی ٹی آئی کے لحاظ سے ناکام ثابت ہوئی ہے، اور بڑے ہی وہاں سے نا امید ہو کر جو دونوں منسٹر صاحبان ہیں وہ نکلے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ ویسے ہی پھر اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ ویسے ہی بڑا توہین آمیز برتاؤ ہوتا ہے کہ آپ کا مہمان بیٹھا ہوا ہے اور جس کے گھر پہ ہے وہ میزبان اٹھ کے اندر چلا جائے۔ تو یہ بہرحال اچھا نہیں ہوا، سیاست میں اس طرح کی باتیں ہونی تو نہیں چاہیے۔ تو اب آج ایک نئی اپڈیٹ ابھی آ گئی ہے، شاہ زین بگٹی جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے، کیبنٹ سے ریزائن کر دیا اور پی ڈی ایم سے جا ملی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی میں اب اس گورنمنٹ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ اگر ٹائمنگ دیکھیں تو آج 27 مارچ کو جب کہ جلسہ بھی ہے، وہ ایسے وقت میں یہ استعفیٰ اور گورنمنٹ سے علیحدگی جو سامنے آئی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے، یہ ایک سگنل ہے دیگر الفاظ میں۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ تبدیلی جب بھی شروع ہوتی ہے وہ بلوچستان کا بڑا اس میں کلیدی کردار ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو، پھر چاہے وہ صادق سنجرانی کا انتخاب اسی میں ہو، پھر آگے جا کے آپ دیکھیے تو بلوچستان کی حکومتوں کی جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، جیسے ثناء اللہ زہری کی پہلے تبدیلی ہو گئی تھی، پھر ابھی یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ والی تبدیلی ہوئی، اور آج دیکھیں کہ شاہ زین بگٹی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا جی، آج تھوڑی سی بات کریں گے، میں اس وقت بیسیکلی آج کل پی ٹی آئی کے سپورٹرز سے بڑی احترام اور کیا کہنا چاہیے رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ان دنوں بڑا ڈپریشن لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف بیسیکلی ایک سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان اس وقت عالم اسلام کے ترجمان ہیں، تو فکر نہ کریں، پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، اور یہاں پہ ظاہر ہے اسلام ہی کا جو بنیادی اصول ہے اس پہ ہر حکومت کو چلنا ہے، تو اس لیے یہ فکر نہ کریں، اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اچھا جی، آج بات کرتے ہیں عمران خان سے کیا بلنڈرز ہو گئے، یا کیا چیزیں عمران خان موقع مس کر گئے، آج یہ حالات کیوں آئے ہیں۔ چلیے آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ایک چیز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے کسی بھی لوگ میں بھی آپ نے کبھی بھی قومی سلامتی اداروں کا ذکر نہیں سنا، میں بالکل نہیں کرتا، میں آج بھی نہیں کروں گا۔ میں جب بھی بات کروں گا وہ سیاسی بات ہوگی، جب بھی بات کروں گا وہ طرز حکمرانی کے حوالے سے بات ہوگی۔ میں کیا جانوں کہ پردوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جانیں یا اور ولاگرز جن میں ہمت ہے وہ کریں اس پہ بات، میری تو اتنی نالج ہی نہیں ہے، اور نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان ایشوز پہ بات کروں، ٹھیک ہے۔ ملک کی قومی سلامتی کے ادارے ہمارے لیے عزت کا باعث ہیں، لہٰذا محتاط رہنا چاہیے، ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اچھا، عمران خان سے کیا کچھ مس ہوا؟ دیکھیے، عمران خان نے جب شروع میں آپ کو یاد ہوگا قومی ایڈوائزری کونسل بنائی تھی، اس میں انہوں نے ڈاکٹر عاطف میاں کو بھی رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انتہائی لائق فائق ماہر اکنامکس ہیں، ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کا شمار دنیا کے بڑے ترین اکانومسٹس میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ جی ان کا تو جی فلاں مذہب سے یا فلاں اسکول آف تھاٹ یا فلاں کمیونٹی سے تعلق ہے، تو ان کو جی آپ کیوں رکھ رہے ہیں۔
مجھے اسٹل یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اس وقت ایک بڑی ہی اچھی بات کی تھی. اچھی بات کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی کرے. تو فواد چودھری صاحب مجھے ان دنوں ویسے ہی بڑے اچھے لگتے تھے، نئے نئے یہ آئے تھے وزیر اطلاعات، اور واقعی بڑی پیشنس اور بڑی ڈیسنسی کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس وقت مطلب یہ کہا تھا کہ کون سا ہم نے انہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل کیا ہے، کیا وہ ایک پاکستانی نہیں ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے اکنامکس پہ اپنی رائے دینی ہے. ہر پڑھا لکھا اور باشعور آدمی جو ہے اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اکثریت کو سمجھ آ گئی، اور کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن عمران خان نے کیا کیا کہ اچانک ڈاکٹر عاطف میاں کو کہا کہ جی آپ خود ہی ریزائن کر دیں. وہ ریزائن کر گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی 15 رکنی ایڈوائزری کمیٹی میں سے ایک اور بہت لائق فائق فورن سیٹلڈ یعنی اوورسیز پاکستانی ماہر معیشت جو تھے، اس پہ احتجاج کرتے ہوئے ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. تو یہ عمران خان کی پہلی غلطی تھی. کیسے تھی میں سمجھا دیتا ہوں. در حقیقت جو ڈاکٹر عاطف میاں ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ اکانومسٹ، میں ان کا احترام کرتا ہوں. مذہب ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن بعض باتیں ہیں جو ہیں وہ بہرحال الارمنگ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر عاطف میاں جو ہیں یہ بیسیکلی پہلے احمدی نہیں تھے، یہ کنورٹ ہو گئے تھے. جی پہلے یہ نارمل مسلمان تھے جن کو پاکستان میں مسلم کہا جاتا ہے، میں بھی کہتا ہوں. تو یہ مسلمان سے احمدی میں کنورٹ ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ مرتد بنتے ہیں. تو مناسب نہیں تھا کہ ان کو اس کمیٹی کا رکن بنایا جاتا. یہ پہلے عمران خان صاحب ریسرچ کر لیتے، اور چلے اگر بنا بھی دیا تھا تو جب بنا دیا تھا تو پھر ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی بات نہیں، پھر ملک کے لیے لیتے ان کی بھی خدمات. ٹھیک ہے، یہ بات فواد چودھری صاحب کی مجھے اس کو بڑی اچھی لگی تھی کہ کون سا اسلامک ایڈوائزری کونسل میں ان کو ڈالا ہے. تو ٹھیک تھا، وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل تھی، وہ ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ پہلی غلطی تھی. اگر وہ رہتے تو شاید وہ اسد عمر کی کوئی رہنمائی کرتے تھے. اچھا جی، دوسری غلطی یہ تھی، میں پہلے بھی ایک بلاگ میں کہہ چکا ہوں، اسد عمر صاحب کو اپوائنٹ کرنا، یہ غلطی تھی. اور سوری ٹو سے کہ عمران خان صاحب، آپ نے وہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی، چلیے اس میں ڈاکٹر عاطف نہیں رہے، اس میں ایک اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی چھوڑ گئے، لیکن باقی لوگ تو ہوں گے. کو اس کا عمل دخل ہمیں دکھائی نہیں دیا، بالکل نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا. تو یہ آپ کا پہلی ناکامی ہے. یہ آپ نے مس کر دیا پوائنٹ کہ کہاں ہے وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل، کچھ پتہ نہیں چل سکا. اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کا تجربہ بھی کامیاب ثابت نہیں ہوا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کا دوسرا بلنڈر تھا اپنے مخالفین کو انتہائی زیادہ تنگ کرنا، جن میں ایک مثال میں اپنے پہلے بھی بلاگ میں دے چکا ہوں کہ رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا مقدمہ ڈال دینا بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت ہی بڑا بلنڈر تھا. عمران خان صاحب یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے غلط کیا، زیادتی کی آپ نے. تیسرا بلنڈر تھا کہ ثانیہ سہیوال کے بچوں کے ساتھ آپ نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا. آپ نے ان ملزموں کو بلکہ مجرموں کو سزا نہیں دلوائی. آپ کے ساتھ تو سارے ادارے تھے، سب آپ کے بیک پہ تھے. کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ تھوڑا سا انٹرسٹ لے لیتے، تھوڑا سا انٹرسٹ لیتے اور قرار واقعی سزا دلواتے. یو مسڈ دیٹ پوائنٹ. عمران خان صاحب، لوگ یہ یاد رکھتے، لوگ یہ نہیں بھولتے. اچھا جی، عمران خان صاحب جب آپ کو 2.5 سال گزر گئے، آپ کا آدھا ٹینیور ہو گیا، آپ تو کرکٹر ہیں عمران خان صاحب، میچ کے 25 اوور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے لیٹ سے ٹوٹل کرنا ہے 300 سکور. 25 اوور ہو گئے ہیں اور آپ 85 سکور پہ کھڑے ہیں، یعنی آپ 150 سے تو بہت پیچھے ہیں، آپ تو 85 پہ کھڑے ہیں. تو بڑی روبسٹ پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے تھی، بہت زبردست پلاننگ اس وقت کرنی چاہیے تھی. تھوڑا سا بریک لیتے، تھوڑا سا سوچتے کہ کیا کرنا ہے اور پھر آگے بڑھتے. لیکن آپ نے اپنی پچھلی غلطیوں کو بالکل بھی ریویو نہیں کیا. آپ نے نہیں دیکھا کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، بلکہ آپ اور بھی تندہی سے، پہلے سے زیادہ زور و شور سے اپوزیشن جماعتوں کے پیچھے پڑ گئے. آپ کا ایک اور بلنڈر تھا کہ آپ نے قائد حزب اختلاف کو ان کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دی. عمران خان صاحب، پولیٹکس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ تو پارلیمانی نظام، اس پارلیمانی نظام میں بہت کچھ آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے. آپ تو وزیر اعظم تھے، لیڈر آف دی ہاؤس تھے، کیوں آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ آپ کا بلنڈر تھا. عمران خان صاحب، جب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگ گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے. اندر سے خبر تو مل جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، گو کہ آخری دنوں میں تو اپوزیشن نے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو طریقہ یہ تھا کہ فوری طور پر آپ اپوزیشن سے رابطے کر لیتے، فوری طور پہ
جو آپ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے ان کو آہستہ آہستہ کر کے روکتے اور ان سے باضابطہ مذاکرات کرتے، ایک مذاکراتی ٹیم بنا لیتے گورنمنٹ کی، اپوزیشن کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے. کوئی بھی بہانہ ہو سکتا تھا کہ آئیں ملک کی معیشت کو درست کرتی ہیں، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی کہ آئیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریویو کر لیتے ہیں. 100 طریقے ہوتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں. خود شہباز شریف کی کرسی پہ جا کے، ان کی سیٹ پہ جا کے ان کو ایک دفعہ سلام کر لیتے، ان سے ہینڈ شیک کر لیتے. آپ یقین کریں عمران خان صاحب آپ کی ضد، آپ کے انا اور تکبر کی وجہ سے آج آپ اس حال پہ پہنچے ہیں کہ آج آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ رہے ہیں یا آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں یا آپ کو تنگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب آپ پچھلے کچھ دنوں سے خود بھی اور آپ کے ساتھی منسٹرز اور آپ کے بعض جو جماعت کے رہنما ہیں وہ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جی یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ پیسوں پر بکے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ پیسوں پر واقعی نہیں بکے. ان سب کو اپنی فیوچر کی پولیٹکس عزیز ہے، پولیٹیکل کیریئر عزیز ہے، لیکن مستقبل میں بھی ایم پی اے یا ایم این اے بننا چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اب یہ آپ کی ناکامیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی شدید پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی کا حل اب کوئی ہے نہیں. میں ایک دفعہ پھر انتہائی عزت سے یہی مشورہ عمران خان صاحب کو دے سکتا ہوں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں. پہلی 2 دفعہ خلاف آئین حرکتیں ہو گئی ہیں کہ 8 مارچ کو جو نو کانفیڈنس ووٹ کی موومنٹ ہے اس کی جو ریزولوشن تھی وہ ٹیبل ہو گئی تھی. 22 مارچ تک اجلاس ہو جانا چاہیے تھا. اسپیکر 25 مارچ پہ لے گئے، پھر 25 مارچ پہ بھی لے کر گئے اور اس دن انہوں نے اس قرارداد کو اسمبلی میں پڑھ کر نہیں سنایا، اس کو پیش نہیں کیا. اس لحاظ سے آئین کی 2 بار خلاف ورزی ہو چکی ہے. ابھی تک اپوزیشن چپ ہے، ابھی تک متعلقہ ادارے بھی چپ ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کی مرضی چل رہی ہے. ابھی تک یہ معاملات عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، نہ عدالت نے ان پہ سو موٹو لیا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ یا تو آئین کی پاسداری کریں، عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا کر لیں، اور اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا انہیں پھنسایا جا رہا ہے تو پھر وہی مشورہ میں ریپیٹ کر دوں گا کہ ریزگنیشن از دا بیسٹ آپشن. اور خدا کے لیے عمران خان صاحب اب اپنی غلطیوں سے سیکھ لیجئے گا. اب بیٹھ کے اپنا ریویو کیجئے گا کہ آپ سے کیا کیا بلنڈرز ہوئے ہیں. صرف آپ کے خلاف سازشیں ہی نہیں ہوئی جو آپ کہتے ہیں، آپ سے بھی یقینی طور پہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایک اور بہت بلنڈر ہے، بڑا بلنڈر ہے آپ کا کہ آپ قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکے. آپ قیمتیں نہیں کنٹرول کر سکے عمران خان صاحب، یہ بہت بڑی آپ کی ناکامی ہے. بہرحال ناظرین، ویڈیو کا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. تھینک یو.